جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہماری خصوصی نشریات مسکرات رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین اس سیگمنٹ میں جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم بات کریں گے کار خیر کے حوالے سے بھی، اور اس سیگمنٹ میں ہم کچھ مزید مہمان شخصیات سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو آپ کے لیے ایک سکسیس اسٹوری کا کام کرتی ہیں، یعنی ایک ایسی اسٹوری ہے، ایک ایسی کہانی جو انسان کو ترقی کی جانب مائل کرتی ہے اور اسے یہ ادراک دیتی ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو وہ بآسانی ترقی پا سکتا ہے۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں ان کا تعلق المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حاجی حنیف طیب صاحب کے صاحبزادے ہیں اس وقت المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تمام امور کو سر انجام دے رہے ہیں۔ احمد رضا طیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فرسٹ کلاس ہیں، بہت بہت شکریہ آپ نے یاد کیا، آپ کو بہت آپ شکریہ۔ تشریف لائے، آپ کا شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین اس کے علاوہ جو مزید دو ہمارے پاس مہمان شخصیات موجود ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حاجی حنیف خان صاحب جو کہ مزیدار فوڈز کے چیئرمین ہیں، کئی دہائیوں پہلے انہوں نے یہ مزیدار فوڈز کا آغاز کیا اور ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پر اس کاروبار کا آغاز کیا تھا۔ آج ماشاءاللہ کئی برانچز ہیں، مختلف اس فوڈ بزنس کو انہوں نے چار چاند لگا دی ہیں، بہت خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ معیار اور ذائقہ جو ہے وہ برقرار رکھنے میں ان کا ثانی نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد حنیف خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے ہیں سر؟ اللہ پاک کا بہت کرم۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحسیب حنیف خان جو کہ صاحبزادے بھی ہیں حاجی حنیف خان کے، اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں مزیدار فوڈز کے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ خیریت سے ہیں حسیب صاحب؟ فرسٹ کلاس ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ اچھا حاجی صاحب آپ کی طرف آئیں گے، گفتگو کریں گے، پہلے احمد بھائی سے ذرا گفتگو کر لیں۔ احمد صاحب کیا کہتے ہیں، کیسا جا رہا ہے، اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور یہ ویلفیئر ہاسپٹل اور پھر آپ کے یتیم خانے اور تمام چیزیں کیسی چل رہی ہیں، یہ بتائیے گا۔ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ایک خیر کا کام ہے، اور ہماری پوری ٹیم کوشش کرتی رہتی ہے کہ جہاں تک جس طریقے سے بھی عوام الناس کی خدمت کر سکیں تو وہ سلسلہ جاری رہے۔ اور جیسے لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو تھوڑی سی ہماری ہیلتھ کے اوپر ڈسکشن ہوئی، تو ایک کچھ کام ایسے ہیں جو عنقریب انشاءاللہ تعالی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جن کا نیا آغاز کرنے جا رہی ہے، اس میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا یتیم خانہ پہلے اسلام آباد میں تھا، اب تقریباً 6-7 سال سے کورنگی میں بھی ہے۔ تو اب یہ یتیم خانہ جو ہے وہ صرف بچوں کے لیے تھے، یتیم بچوں کے لیے یاد نہیں تھی۔ تو ہمارے پاس بہت ٹائم سے ایک ضرورت محسوس ہوتی تھی، لوگ اپروچ کرتے تھے کہ بھئی آپ بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں یتیم خانے کا اہتمام، بچوں کی تعلیم کا اہتمام، یتیم بچوں کی، مگر جو بچیاں ہیں یا انہی بچوں کی بہنیں ہیں یا جو ایسی ضرورت جہاں پہ ہے یتیم بچیوں کی کفالت کے لیے، تو اس سلسلے میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کیا کر رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے اس سلسلے میں چونکہ یہ سینسٹیو ایشو ہے تو ہمارا بورڈ اس پہ ڈیسیجن لینے میں بہت زیادہ اس میں ظاہر ہے کہ سوچ و بچار، مشورہ، مشاورت وغیرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ کافی سال تک ہم سوچتے رہے کہ بھئی یہ کام کریں بھی یا نہ کریں، مگر الحمدللہ ہمارے بورڈ نے یہ 2-3 سال پہلے اس کا فیصلہ کیا کہ اب یہ بھی ضرورت ہے، اور ضرور یہ کام سینسیٹیو ضرور ہے، مگر ظاہر ہے کہ جو ضرورت ہے اس کو تو پورا کرنا بھی ایک مجبوری ہے۔ تو اس کو پھر ہم نے فیصلہ کیا الحمدللہ، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے اس کا آغاز کیا۔ ہمارے چیئرمین حاجی محمد حنیف طیب صاحب اور ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب، انہوں نے بالخصوص انیشیٹو لیا، اور یتیم خانے کا جو بچیوں کا ہے اس کی تعمیرات کا کام کا سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ، اور اب وہ 1-2 مہینے کے اندر ہمارا یتیم خانہ بالکل فنیشنگ کی اسٹیج پر ہے، فائنل اسٹیج پر ہے، بلکہ اس کے گراؤنڈ +1 کا جو فلورز ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں، سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ہمارا یہ خبر یہ بچیوں کا یتیم خانہ، بچیوں کا یتیم خانہ، کیا نام رکھا گیا ہے؟ ہم میرا گھر المصطفیٰ ہماری یتیم خانوں کا نام ہوتا ہے، میرا گھر المصطفیٰ یا مائی ہوم المصطفیٰ، تو اس کا بھی وہی نام ہے، وہی تسلسل کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے تاکہ جیسے حضرت امیر حمزہ پہ رکھا گیا۔ جی جی، اس میں یتیم خانوں ان کا نام ہم نے جو ہے بالکل میرا گھر اس لیے رکھا کہ مائی ہوم کے طور پر، تاکہ عام طور پر یتیم خانوں میں ہم جاتے ہیں تو ان کا نام یتیم خانہ ہوتا ہے،
تو وہ ایک ہر کوئی اسی نام سے یاد کر رہا ہوتا ہے، اور بچوں سے بھی اگر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں یا کہاں پڑھتے ہیں تو وہ پھر ظاہر ہے اسی طرح سے اس کو جواب دیتے ہیں. تو حاجی صاحب نے، ہمارے چیئرمین جو ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے یہ اس حوالے سے میسیج دیا کہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جس کا نام یتیم خانہ نہ ہو، بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں، وہاں پر رہیں، اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو وہ بتائیں کہ بھائی میرا گھر ہے، وہاں رہتا ہوں. تو وہ نام ہم نے اس کانسیپٹ ہے، اس کا میرا گھر یا میں ہوں المصطفیٰ رکھا. تو بچوں کا بھی یہ ادارہ ہے جو اس کا بھی یہی نام ہے، اور بچیوں کا بھی یہی نام ہے. اچھا، تو اسکول مائی ہوم المصطفیٰ. جی، مائی ہوم المصطفیٰ کورنگی میں ہے. کورنگی میں تو ہمارے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس میں تعاون کرتے ہیں، آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں. تو اس کا جو اسکول ہے اس کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے. جو یتیم خانے کا اسکول کا آغاز ہو چکا ہے. اسکول کا آغاز ہو چکا ہے. اسکول میں بھی ہم نے یہ کانسیپٹ رکھا ہوا ہے کہ یتیم خانے کا اسکول ہے تو اس میں صرف یتیم بچے، یتیم بچیاں نہیں پڑھتی ہیں، بلکہ لوکل کمیونٹی کے بھی بچے آتے ہیں. اچھا، وہ تمام بھی آتے ہیں؟ وہ تمام بچے بھی آتے ہیں، اور یتیم بچے جو ہمارے یہاں رہتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، لوکل کمیونٹی کے بھی بچے پڑھتے ہیں، تاکہ وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ نارمل ہے، تاکہ لوگ نارمل بچوں کے ساتھ انگیج ہوں. بالکل ایک کوئی آئسولیشن میں نہ رہیں وہ بچے، باقی بچوں کے ساتھ گھلے ملیں، ان کے ساتھ پڑھیں، ان کے ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس میں بھی انگیج ہوں ان کے ساتھ بچے. تو اس لیے ہم نے اسکول جو ہے وہ جوائنٹ رکھا ہوا ہے، اور اوپر جو 3 فلورز ہمارے جو اکوموڈیشن کے ہیں وہ علیحدہ ہیں. میرا گھر المصطفیٰ بلکہ بچیوں کے لیے ہے. اور اس میں ہم نے اب میں آپ کو دعوت بھی دوں گا اور بھی لوگوں کو دعوت دوں گا جو دیکھ رہے ہیں، تو آپ آئیں گے، دیکھیں گے تو خوشی ہوگی. اس بلڈنگ کو ہم نے جو ہے نا وہ چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہے، یعنی کہ چاروں طرف سے بلڈنگ ہے، بچوں کی حفاظت کی اور بیچ سے وہ اوپن ہے. واہ! یعنی کہ سن لائٹ، ایئر اور ہر چیز اویلیبل ہے. پلس بچیوں کو اگر کھیلنا ہے اور ایکسٹرا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے تو ود ان دا بلڈنگ، چونکہ آس پاس آبادی ہے تو ان کو ایک سیف پرائیویٹ انوائرمنٹ ان کے پاس موجود ہے، تاکہ وہ اپنا فری ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیں، کھیلنا چاہیں، ٹائم پاس کرنا چاہیں. اچھا، مجھے بتائیے گا، اگر کوئی شخص آپ کے جو میرا گھر المصطفیٰ اس میں کسی بچے کو کہے کہ میں کفالت میں لینا چاہے، اپنی کفالت سے مطلب پیسے دینا چاہے، جی، اور اس کا کفیل بن جائے، تو کتنا خرچہ آتا ہے ایک بچے پہ؟ ایک بچے پہ ہمارا تقریباً خرچہ جو ماہانہ آتا ہے وہ 12-13 ہزار روپے. 12-13 ہزار روپے ایک مہینے کا بچے کا خرچہ آتا ہے. اگر کوئی ایک بچہ کی کفالت لینا چاہے تو 12-13 ہزار روپے مہینہ. 12-13 ہزار روپے مہینہ ہے. اس میں بچے کی ہر چیز شامل ہے، یعنی کہ اس کی ایجوکیشن شامل ہے، اس کا کھانا پینا رہنا، اس کے کپڑے، یونیفارم، اسکول بیگز وغیرہ. پھر ظاہر مدرز ہوتی ہیں، ٹیک کیئر کرتی ہیں، وارڈنز ہوتے ہیں، تو میڈیکل ہوتا ہے. یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ایک بچے کو گھر میں ضرورت ہوتی ہے اس کو ملتی ہے، وہی چیز الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پرووائڈ کرتی ہے. بہت زبردست بات آپ نے کی. ایک تو میرا گھر المصطفیٰ نہ صرف بچوں کا بلکہ بچیوں کا جو ہے وہ بھی تعمیر ہو رہا ہے، اور اسکول جو ہے نارمل ہے، اور پھر 12-13 ہزار روپے تو میرے خیال میں ہر شخص نکال سکتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی ایک بچے کی کفالت تو لے لینی چاہیے، اور اس سے آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. چلیں آپ سے مزید ابھی گفتگو کرتے ہیں. حاجی ہمارے ساتھ حاجی حنیف خان صاحب موجود ہیں. ماشاءاللہ مزیدار فوڈز، مزیدار حج اور دیگر کئی چیزیں ہیں جس کے روئے رواں ہیں. حلیم کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو خیر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. حاجی صاحب سب سے پہلے بتائیں کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس ہے؟ اللہ پاک کی بہت مہربانی ہے، کرم ہے. ماشاءاللہ. حاجی صاحب کیسا چل رہا ہے رمضان المبارک؟ کیسے گزر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. ہاں، گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کوئی نئی چیزیں اس دفعہ آپ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ جیسے آپ ہر سال کچھ نہ کچھ نیا کراتے ہیں، تو ماشاءاللہ ویسے ہی آپ کی ایک اتنی بڑی رینج ہو گئی ہے، نہ صرف کین فوڈ میں بلکہ آپ کے ریڈی فوڈ میں، جس میں حلیم ہے، بریانی ہے، اسٹیم کی چیزیں ہیں، باربیکیو ہیں. تو اور بھی کوئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں اس میں کھانے کی؟ جی ہاں، تقریباً ہے کہ یہ مزیدار حلیم جو ہے ایک برانڈ ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس میں مزیدار حلیم کے علاوہ بریانی، نہاری، قورمہ، کڑھائی گوشت، اچار گوشت وغیرہ اور سارے مطلب یہ آئٹم ہیں. اس کے علاوہ اب جو ہے ہم مطلب یہ میں سنا ہے سویٹس، آپ نے مٹھائیاں بھی شروع کر دی ہیں؟ جی ہاں،
اچھا، مزیدار سویٹس بھی ہم نے، مزیدار سویٹس کا بھی جی لانچ اس کو بھی، وہ بھی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں یہ پہلے بتائیں؟ مرحلے میں ہے ماشاء اللہ، ساری چیزیں ہیں تقریباً، ساری مٹھائیاں رکھ لی. ہاں مطلب یہ ابھی ہم نے مطلب تو یہ رمضان تو بہترین مہینہ ہے اس کو، اس کا افتتاح کرنے کا، لانچنگ کا. لوگ تراویح کے تراویح کی جو تقریبات ہوتی ہیں اس میں ختم قرآن میں، اچھا اس میں بھی استعمال ہو رہی ہے، آلریڈی تیار ہو گئی. اور مطلب بالو شاہی وغیرہ بن رہی ہے اس میں. اچھا یہ تمام ہوتے ہیں گفٹ وہ کرتے ہیں لوگ. زبردست زبردست زبردست. حسیب صاحب آپ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ یہ جو آپ کے والد صاحب کی جو ایک لیگیسی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ان کی محنت ہے اس کو آگے کیسے بڑھا رہے ہیں آپ، مزید آگے بڑھا رہے ہیں اس کو، اس میں مزید وسعت دے رہے ہیں؟ جی فوڈ کے حوالے سے جو انڈسٹری ہے نا، ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس میں جتنی محنت کرتے رہیں وہ کم ہے، کیونکہ نئی آپ نے دیکھا ہوگا مارکیٹ میں نئے کھانے آ رہے ہیں، کوئی ٹرکی سے لے کر آ رہا ہے، کوئی سعودیہ سے لے کر آ رہا ہے، کوئی کسی کنٹری سے لے کر آ رہا ہے اور یہاں پہ انٹروڈیوس کرواتا ہے. تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ہم بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نئی سے نئی چیز پروڈکٹس جو ہے نا وہ ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں جو ہمارے دکان پہ آتے ہیں، برانچ پہ آتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی نئی پروڈکٹ ایسے ملے. اور اچھا یہ جو نئی پروڈکٹ نکالتے ہیں اس کا تجربہ آپ کرتے ہیں یا حاجی صاحب، حاجی حنیف صاحب کرتے ہیں؟ نہیں، اس کا کریڈٹ تو والد صاحب کو ہی جاتا ہے سارا ماشاءاللہ. جتنی بھی پروڈکٹس ہیں وہ ساری والد صاحب نے ہی انٹروڈیوس کروائی ہیں. حاجی صاحب کیا کرتے ہیں، کیسے تجربہ کیسے کرتے ہیں آپ؟ جیسے مختلف قسم کی جو ہے نا آپ ڈشز انوویٹ کرتے ہیں. اچھا نئی ڈشز بھی. ناظرین پیٹزے بڑا زبردست پیٹزا ہوتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مزیدار فوڈ پہ صرف حلیم بریانی ہے اس کی سوچ بالکل غلط ہے. آپ پیٹزا گرما گرم پیٹزا اگر کھائیں گے تو آپ دوسری چیزوں کو بھول جائیں گے. اور پھر بہت سی ایسی چیزیں، بیف بریانی تو ایسی ہوتی ہے کہ بس میں تو کہیں اور کی بیف بریانی کھاتا ہی نہیں ہوں. خاص طور پہ ہر صورت ویک میں ایک دن میں نے رکھا ہوا ہے کہ بس میں ایک دن بیف بریانی کھا سکتا ہوں. تو جمعے کا دن ہے جس دن میں جا کے باقاعدہ بیف بریانی لا کے اور بیٹھ کے کھاتا ہوں. اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، آپ یقین کریں. کیسے ذائقہ کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ ذائقہ اس طرح مینٹین کیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ خود کھائیں اور پسند کریں، ہاں جب تک آپ کو نہیں پتہ ہو. ہماری جو زبان جو ہے وہ ہے سمجھ لیں کہ لیبارٹری ہے، لیبارٹری ہے. ٹھیک ہے. اور ہم اچھا آپ پکڑ لیتے خود ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد جو ہے نا انٹروڈیوس کرتے ہیں پبلک کے لیے. ماشاء اللہ پیزا جو ہے وہ تو مثالی پیزا ہے. زبردست زبردست، نو ڈاؤٹ. بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں، بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں، اور کمال کے فلیورز ہیں اور تازگی بہت اچھی ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اچھا ایک بات میں بتاؤں گا ناظرین آپ کو، سب سے بڑی جو اس بات کی جو گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی صاحب خود بیٹھ کے حلیم بھی، جب ان کے یہاں میں جاتا ہوں کسی دعوت میں کچھ کسی اس میں، تو حلیم بھی کہتے ہیں بھائی حلیم کے بہت شوقین ہیں خود بھی، اور بریانی اور میٹھے چاولوں کے بھی بہت شوقین ہیں. ایک سے دو پلیٹ میں لازمی یہ لازمی کھاتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہر صورت میں. ان کو ماشاءاللہ ان کے گھر پہ تقریبات بہت ہوتی ہیں، یا ہم ان کی اگر آؤٹ لیٹ پہ بھی جائیں تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بھی ہر صورت میں جو ہے نا حلیم بھی کھاتے ہیں. تب مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا واقعی یہ حلیم کا شوق اتنا ہے جس کی وجہ سے ان کو کاروبار کی طرف لے کے. ایسا ہی ہے جی ہاں. جب تک میں خود نہیں ٹیسٹ کرتا، خود مطمئن نہیں ہوتا، جب تک اس کے بعد انٹروڈیوس نہیں کراتا ہوں باہر کسٹمر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا المصطفیٰ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ حاجی حنیف صاحب سے ہمارا تعلقات 42 سال سے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوئی وہ تو ہمارے بھی بہت پرانے تعلقات ہیں. حاجی حنیف طیب صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی صحت دے، خاص طور پہ ان کو تندرستی عطا فرمائے. اور حاجی صاحب کے ہم صحت کے لیے بہت دعا گو رہتے ہیں. پچھلے سال رمضان المبارک میں ان کا بائی پاس کا آپریشن کامیاب لوگوں کی دعاؤں سے ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ بالکل فٹ ہو کے جیسے پہلے ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے. ہماری کوشش رہے گی کہ ہم ان کو بھی بلائیں اور آپ کی ملاقات کروائیں. حاجی صاحب کو ایک پروگرام میں کہ بہت شفیق انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. اور بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو مزید دراز فرمائے، ان کی درازی عمر اور تندرستی کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے نا اس سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. احمد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی میسیج جو آپ دینا چاہیں؟ میں بس یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ مختلف سیگمنٹس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، سوشل ویلفیئر اور کفالت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ ہے. جی تو میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے سامعین کو کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا آپ کا جو بھی ایریا آف انٹرسٹ ہے، اس ایریا آف انٹرسٹ کو لیتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ آ کے مل کے کام کریں. چاہے وہ آپ ہیلتھ کے اندر کرنا چاہتے ہوں،
ایجوکیشن کرنا یا کفالت کے اندر کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی شعبے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ڈونیشن ہی دیں، آپ اگر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، ہماری اس مینجمنٹ میں ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، بے شک، تو کسی بھی طریقے سے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور آئیں، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا حصہ بنیں اور ہمارے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احمد بھائی، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا۔ آپ ہمارے ساتھ مزید کنٹینیو کریں گے، حاجی حنیف صاحب اور حسیب جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کی ایک اور بہت زبردست سیلیبریٹی سے ملاقات کروائیں گے، فارمائٹ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، جن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ایک وقفے کے بعد کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیں خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ۔